الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جی اصول الشاشی ثم للعبد ان يوجب شيئا على نفسه مؤقتا او غير مؤقت وليس له تغيير حكم الشرع. یہ ایک نیا حکم بیان کر رہے ہیں، سمجھے، اور بڑی ہی اہم بات ہے، اس کو بڑے غور سے سننا ہے آپ نے. ثم للعبد، لگے یاد رکھیے گا یہ نیا حکم آ گیا ہے. وہ کیا کہ اللہ تعالی نے بندے کو اختیار دیا ہے، وہ اپنے اوپر بندہ کوئی بھی چیز واجب کر سکتا ہے، چاہے وہ موقت ہو یا غیر موقت ہو. وہ اپنے اوپر عبادت واجب کر سکتا ہے، اور اس کے واجب کرنے سے وہ عبادت اس کے ذمے واجب ہو بھی جائے گی. سمجھے؟ مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا نا تو میں ایک روزہ رکھوں گا. منت مان لی، روزہ رکھنا تو اس کے ذمہ واجب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کام فرما دیا تو اب روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا اس کے ذمہ، اس منت کی وجہ سے. تو اس نے کیا کیا، غیر واجب کو اپنے اوپر واجب کر دیا. یہ اللہ نے حق دیا ہے بندے کو کہ بندہ غیر واجب کو اپنے اوپر واجب کر سکتا ہے، چاہے وہ موقت کے طور پر واجب کرے یا غیر موقت کے طور پر کرے. اب اسے میں روزہ رکھوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ پیر والے دن روزہ رکھوں گا، یہ نہیں کہا تھا. سمجھے؟ اب کسی بھی دن روزہ رکھ سکتا ہے، اور یہ رکھنا واجب ہے اور ضروری ہے. سمجھے؟ اسی طرح اگر یہ کہتا ہے کہ میں پیر والے دن روزہ رکھوں گا، سمجھے، تو اب اس کیس میں اس کے ذمے پیر والے دن روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. اگر اس دن روزہ نہیں رکھے گا تو یہ گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو پھر نیا حکم کیا ہو گیا، اللہ نے بندے کو حق دیا ہے کہ یہ اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر سکتا ہے، روزہ بھی واجب کر سکتا ہے، نماز بھی واجب کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ یہ اپنے اوپر کوئی چیز، کوئی عبادت واجب کر سکتا ہے، چاہے وہ موقت ہو. جس کی مثال دے دی، پیر والے دن روزہ رکھوں گا تو پیر والے دن روزہ ہو جائے گا، رکھنا اس کے ذمہ ضروری ہو جائے گا. یا یوں کہا روزہ رکھوں گا، فلاں کام ہو گیا نا، منت مان لی تو میں یہ روزہ رکھوں گا. اب وہ اللہ تعالیٰ نے کام کروا دیا پورا، اب روزہ رکھنا واجب ہے. لیکن چونکہ اس نے تعیین نہیں کی تو یہ جو روزہ آیا یہ غیر موقت آیا، مانا کسی بھی دن روزہ رکھنا اس کے ذمہ واجب ہو جائے گا. تو یہ دونوں قسم کی عبادت اپنے ذمہ غیر واجب کو اپنے ذمہ واجب کر سکتا ہے، موقتاً بھی اور غیر موقتاً بھی. لیکن ایک بات ہے، وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِيرُ حُكْمِ الشَّرْعِ، شریعت کے حکم کو بدلنا اس کے ذمہ جائز نہیں ہے. سمجھے؟ یہ اپنے اوپر کوئی بھی عبادت واجب کر سکتا ہے، غیر واجب کو اپنے اوپر واجب کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو یہ واجب کر رہا ہے نا، اس کے اس واجب کرنے کی وجہ سے شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی اور تغییر پیدا نہ ہو جائے. سمجھے؟ اور اگر اس کے اس واجب کرنے کی وجہ سے شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی آ گئی تو پھر یہ صورت ٹھیک نہیں ہوگی. سمجھے؟ تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ مثال سے واضح ہوگا. مثال، اذا نظر ان يصوم يوما بعینہ، سال کسی نے منت مانگی کہ ان يصوم يوما بعینہ، نیچے لکھا ہے کصوم الجمعہ مثلا. مثال کے طور پر اس نے منت مانی
کہ جمعے والے دن روزہ رکھوں گا. اب آپ دیکھیں، اب اس نے جمعے والے دن کو معین کر دیا روزے کے لیے. غیر روزہ رکھنا اس کے ذمے نفل تھا، واجب نہیں تھا، لیکن اس نے اس منت کے ذریعے غیر واجب کو اپنے اوپر واجب کر دیا. جی سمجھے؟ جمعے والے دن کا روزہ اپنے اوپر واجب کر دیا. لزمہ ذالک، تو اس کی اس منت ماننے کی وجہ سے جمعے والے دن کا روزہ رکھنا اس کے ذمہ واجب ہو گیا. اب اگر جمعے والے دن روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا. لیکن ہوا یہ کہ جب جمعے والا دن آیا نا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یوں کیا کہ جمعے والے دن قضا کا روزہ رکھ لیا یا کفارے کا روزہ رکھ لیا. تو اب اس نے تو منت مانی تھی میں جمعے والے دن منت والا روزہ رکھوں گا، اور جمعہ آیا تو قضا والا روزہ رکھ لیا، رمضان کی قضا، یا وہ جو قسم اٹھائی تھی اس کے کفارے کا روزہ رکھ لیا. تو کیا قضا یا کفارے کا روزہ ہوگا یا منت کا ہوگا؟ کہتے ہیں یہ قضا کا روزہ ہو جائے گا. اور اسی طرح اس نے کفارے کا روزہ رکھا، جازہ، یہ بھی جائز ہو جائے گا. تو پھر جمعے والے دن اگر قضا کا رکھا تو قضا کا ہوگا، کفارے کا رکھا تو کفارے کا ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ منت والا روزہ نہیں ہوگا. ان کی نیت کی یہی والا روزہ ہوگا، قضا والا ہی روزہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے رمضان کی قضا کو اور کفارے والے روزوں کو مطلق رکھا ہے. شریعت کہتی ہے وہ کسی بھی دن ہو سکتے ہیں. کیا ہے قرآن مجید کی آیت؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان کے روزے اگر چھوٹ جائے نا تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لو. اب کس دن قضا کرو مطلق ہے، کسی بھی دن قضا ہو سکتے ہیں سوائے ان 5 دنوں کے جن میں روزہ رکھنا منع ہے. اس کے علاوہ کسی بھی دن یہ رمضان کے روزوں کی قضا ہو سکتی ہے. لہذا قضا کا جو روزہ ہے وہ مطلق، تو کسی بھی دن آ سکتا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ جمعے والے دن چونکہ اس نے منت مانی ہوئی تھی، منت کی، لہذا وہ منت والا ہی روزہ ہوگا، وہ قضا والا اور کفارے والا روزہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم یوں کہہ دیں تو اللہ تعالی نے جو قضا کے لیے قضا کو مطلق رکھا تھا تو گویا ہم نے اس کو مقید کر دیا. شاید کیا کہتی تھی؟ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، اس جمعے کو بھی رکھ سکتے ہیں، 5 دن کے علاوہ تو کسی بھی دن. اور کسی بھی دن مطلق تھا، جمعے کو بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے کہا چونکہ ہم نے اس جمعے کو واجب کر دیا منت والا، لہٰذا اب قضا والا نہیں ہو سکتا. نیت بھی کرے تب بھی نہیں ہوگا. سمجھے؟ تو پھر گویا ہم نے شریعت کے حکم میں تبدیلی کر دی کہ شریعت نے تو رمضان کی قضا کو رکھا تھا مطلق، آنا کسی بھی دن ہو سکتا تھا، اس جمعے کو بھی ہو سکتا تھا. اور ہم نے کیا کر دیا؟ ہم کہتے نہیں جمعے کو نہیں، کیونکہ جمعے کو تو میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا منت والا، لہذا منت والا ہی ہوگا. تو پھر اس طریقے سے ہم نے شریعت کا جو حکم مطلق تھا اس کو مقید کر دیا، قید لگا دی کہ اس جمعے کے علاوہ ہوگا، جمعے کو نہیں ہو سکتا. حالانکہ شریعت کہتی تھی جمعے کو بھی ہو سکتا ہے. تو گویا پھر اس طریقے سے ہم نے شریعت کے حکم میں تبدیلی پیدا کر دی، اس مطلق کو مقید کر دیا، قید لگا دی، اس جمعے کے علاوہ ہوگا، جمعے کو نہیں ہو سکتا. شریعت کے حکم میں تبدیلی کر دی. اس چیز کا بندے کو اختیار نہیں ہے. اپنے اوپر واجب کرنے کا تو اختیار ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رہے شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی نہ آئے. سمجھے؟ اور اگر شریعت کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شریعت شارع اللہ وہ قوی، شریعت قوی، بندہ ضعیف، اور ضعیف قوی کو ختم نہیں کر سکتا. شریعت والے حکم کو بندہ ختم نہیں کر سکتا. لہٰذا جمعے والے دن قضا کی نیت کی، قضا کا ہو جائے گا، کفارے کی نیت کی، کفارے کا ہو جائے گا. سمجھے؟ اب آپ دیکھ لیں، مثالہ اذا نذر ان یصوم یوما بعینہ، کسی نے منت مانی
وہ خاص معین دن میں، مثال جمعے کے دن میں منت کا روزہ رکھے گا، لازمہ ہو ذالک، اس کے ذمے وہ لازم ہو جائے گا، جمعے والے دن روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا منت والا، جمعے میں نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو غیر واجب کو واجب کرنے کا تو اختیار شریعت نے بندے کو دیا ہے۔ جمعے والے دن روزہ رکھنا واجب نہیں تھا، اس نے لازم کر دیا تو وہ لازم ہو جائے گا۔ لیکن وَلَوْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، جمعے والے دن اس نے رمضان کی قضا والا روزہ رکھ لیا، او عن کفارت یمینی، یا قسم کے کفارے کا روزہ رکھ لیا، جازہ وہ بھی ہو جائے گا، پھر منت والا نہیں ہوگا، پھر قضا والا ہی ہوگا، کفارے والا ہی ہوگا۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے اس نے تو معین کیا تھا جمعے کو منت کے لیے، تو قضا والا کیسا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگے وجہ یہ ہے لأن الشرع جعل القضاء مطلقا، شریعت نے رمضان کی قضا کو مطلق بنایا، سمجھے، کسی بھی دن ہو سکتا ہے، یہ جمعے کو بھی ہو سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے جمعے کو بھی ہو سکتا ہے، مطلق ہے، کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ فلایت، اور یہ کہتا ہے نہیں جمعے کو نہیں ہو سکتا کیونکہ جمعے کو میں نے منت کے لیے معین کر دیا ہے، تو فلا یتمکن العبد، بندے کو یہ قدرت نہیں ہے من تغییری ہی، شریعت کے اس مطلق میں کیا کر دے، تغییر اور تبدیلی کر دے، بالتقییدی، قید لگا کر۔ شریعت نے مطلق رکھا تھا کسی بھی دن ہو سکتا ہے، اس جمعے کو بھی ہو سکتا ہے، اس نے قید لگا دی اس جمعے کے علاوہ ہو سکتا ہے جمعے کو نہیں، کیونکہ جمعے کو تو میں نے منت کو کے لیے خاص کر دیا ہے۔ یہ شریعت کے حکم میں بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ ضعیف قوی کو، بندہ ضعیف، شریعت قوی، تو یہ ضعیف قوی کے حکم کو قوی کو ختم نہیں کر سکتا بالکل، سمجھے؟ زیادہ بندے کو قدرت نہیں ہے کہ وہ شریعت کے اس مطلق کو مقید بنا دے۔ کیسے مقید بنا دے؟ کون سی قید لگا دے؟ بغیر ذالک الیوم، کہ اس جمعے کے دن کے علاوہ قضا ہو سکتا ہے، جمعے کو نہیں، کیونکہ جمعے کو میں نے پابند کر دیا ہے، کس کے لیے؟ منت کے لیے۔ تو شریعت کہتی ہے جمعے کو بھی ہو سکتا تھا، کہتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے جمعے کو منت کے لیے خاص کر دیا ہے، تو میں شریعت کے حکم کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ضعیف، شریعت قوی، تو ضعیف قوی کو ختم نہیں کر سکتے، بات ختم ہوگی۔ ولا يلزم على هذا، اس پر ایک اشکال لازم آتا ہے، سمجھے؟ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو ضعیف قوی کو ختم نہیں کر سکتا، بندہ شریعت کے حکم کو ختم نہیں کر سکتا، شریعت نے اگر کسی چیز کو مطلق رکھا ہے تو بندہ اس کے اس کے اوپر کوئی قید نہیں لگا سکتا، ورنہ شریعت کے حکم میں تبدیلی آ جائے گی۔ ضعیف نے قوی کو ختم کر دیا، اس پر ایک اشکال تھا، تو یہ دیکھو بات یہ ہے، ایک آدمی نے مثال کے طور پر منت مانی جمعے والے دن میں روزہ رکھوں گا، اور جمعے والے دن روزہ رکھنا واجب ہو گیا، اس کے ذمہ ضروری ہے، تو جب جمعے والا دن آیا نا، اس نے جمعے والے دن نفلی روزے کی نیت کر لی، جب نفلی روزے کی نیت کر لی تو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وہ منت والا روزہ ہوگا، نفلی روزہ نہیں ہوگا، جس کی اس نے نیت کی ہے وہ نہیں ہوگا، منت والا روزہ ہوگا۔ اس پر اشکال یہ تھا کہ شریعت نے نفل کو بھی تو مطلق رکھا ہے، شریعت کہتی ہے ان 5 دنوں کے علاوہ جو مکروہ دن ہے روزے کے، ان کے علاوہ کسی بھی دن نفل کا روزہ ہو سکتا ہے، اس جمعے کو بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے جمعے کو پابند کیا تھا کس کے لیے؟ منت کے لیے، تو شریعت نے نفل کو بھی تو مطلق رکھا ہے جیسے قضا کو مطلق رکھا ہے، تو جیسے قضا کی نیت کرتا تھا تو قضا کا ہوتا تھا، تو نفل کی نیت کرے گا جمعے کو تو نفل کا ہونا چاہیے، اور آپ کہتے ہو نفل کا نہیں ہوتا، آپ نے اپنا ہی بنایا وہ اصول توڑ دیا ہے، تو پھر 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، ایک بات کرو، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ ایک اشکال تھا، اس کا جواب دیا، کیا اشکال تھا؟ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا،
اس پر یہ اشکال نہ کرنا، یہ اشکال لازم نہیں آتا ہمارے اس اصول پر۔ کون سا اشکال؟ ما اذا صامہ عن نفل، اب جمعے والے دن اگر اس نے نفل کا روزہ رکھ لیا تو حیث یقع عن المنظور، تو منت والا روزہ ہوگا، لا عما نوا، وہ نہیں ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی نفلی روزہ نہیں ہوگا، منت والا روزہ ہوگا۔ اب اشکال پیدا ہوتا ہے، بھئی نفل کو بھی تو شریعت نے مطلق رکھا ہے، کسی بھی دن ہو سکتا ہے، اس جمعے کو بھی ہو سکتا تھا، تو اگر جمعے کو اگر نفل کی نہیں کی تو نہیں ہوگا۔ تو آپ نے شریعت نے جس کو مطلق رکھا تھا، کبھی بھی ہو سکتا تھا، اس جمعے کو بھی ہو سکتا تھا، اس کو آپ نے مقید کر دیا کہ جمعے کے علاوہ تو ہو سکتا ہے، جمعے کو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تو شریعت کے مطلق کو مقید کر دیا، کہتے یہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اور پیچھے آپ کہتے تھے شریعت کے مطلق کو مقید نہیں کر سکتے، جمعے والے دن قضا والا رکھے گا وہ بھی ہو جائے گا کیونکہ قضا مطلق ہے۔ تو اسی طرح نفل کو بھی تو شریعت نے مطلق بنایا، یہ تھا اشکال۔ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، نفل کو قضا کے اوپر اور کفارے پر قیاس نہ کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قیاس کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ جس پر قیاس کیا جا رہا ہے اور جس کو قیاس کیا جا رہا ہے ان میں کوئی مناسبت موجود ہو، مناسب ہو، وہ اور چیز یہ اور چیز، دونوں میں بڑا فرق۔ قیاس مع الفارق، یہ قیاس جائز نہیں ہے، سمجھے؟ وہ دادا جی علی رحمت فرمایا کرتے تھے نا، وہ جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا دیا، سمجھے؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کر لیا، وہ نبی ہیں تو پھر یہ بھی نبی ہے، سمجھے؟ اور نے کہا قیاس کس کو، کس پر قیاس کر رہے ہو؟ قیاس تو مناسب کے اوپر ہونا چاہیے، وہ کہاں، وہ ہستی جس پر قیاس کر رہے ہو ان کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں، اور جس کو قیاس کر رہے ہو اس کی پستی کی کوئی انتہا نہیں، وہ کیا بلندی، وہ کیا آفتاب، اور یہ کیا گندی نالی کا کیڑا، تو کس کو کس پر قیاس کر رہے ہو؟ وہ اشعار میرے ذہن سے نکل، بڑے خوبصورت اشعار تھے۔ تو مقصد یہ، قیاس کے لیے تو مناسبت ضروری ہے، تو ان میں تو بڑا فرق ہے، ان کو ان پر قیاس، اسی طرح نفل میں اور قضا وغیرہ میں بڑا فرق ہے، سمجھے؟ تو نفل کو قضا پر قیاس نہیں کر سکتے کہ جیسے قضا کا روزہ رکھے گا جمعے کو تو قضا والا ہو جائے گا کیونکہ وہ مطلق، تو نفل بھی تو مطلق ہے، یہ بھی ہو جانا چاہیے۔ کہنے لگے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ نفل بندے کا حق ہے، بئی معنی کہ بندے کو اختیار ہے، جی چاہے نفل رکھے جی چاہے نہ رکھے، نہ بھی رکھے کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن قضا اور کفارہ یہ بندے کا حق نہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے کہا قضا کرو، تو کس کا حق ہو گیا؟ شریعت کا حق۔ اور نفل کس کا حق ہو گیا؟ بندے کا۔ قضا نہیں رکھیں گے جوتے پڑیں گے آگے جا کر، اور نفل اگر نہیں بھی رکھیں گے تو پوچھ نہیں ہوگی، کیوں؟ تو اللہ کا حق ہی نہیں ہے، سمجھے؟ تو بندے کا حق ہے، رکھے نہ رکھے، اور قضا شریعت کا حق، اللہ کا حق۔ تو وہاں اگر ہم کہتے ہیں جمعہ والے دن قضا نہیں ہوگی تو شریعت کے حکم میں تبدیلی کر دی، وہ بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت نے قضا کو مطلق بنایا تھا، اور قضا شریعت کا حق، شریعت کے حق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور نفل بندے کا حق ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بندے کا حق کیا ماننا؟ نہ بھی رکھے تو گناہ نہیں ہے، پوچھ نہیں ہوگی، تو گویا شریعت کا حق نہیں، بندے کا حق۔ اور جمعے والے دن کو منت کے لیے خاص کس نے کیا؟ بندے نے کیا، اور نفل بھی کس کا حق تھا؟ بندے کا حق تھا، سمجھے؟ تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے حق میں تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ بندہ برابر، تو برابر والا تو برابر والے میں کر سکتا ہے، ضعیف قوی میں تبدیلی نہیں، تو شریعت تو قوی تھی، تو شریعت کے حق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، بندہ بندے کے حق میں، اپنے حق میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ تو جمعے والے دن کس نے معین کیا تھا؟ بندے نے، اور نفل بھی کس کا حق تھا؟ بندے کا۔ اور جب اس نے منت کے لیے معین کر دیا
تو منت ہی کا ہوگا، نفل کا نہیں ہوگا، کیونکہ نفل بھی بندے کا حق تھا. تو بندہ بندے کے حق میں تبدیلی کر سکتا ہے، شریعت کے حق میں نہیں. یہ فرق ہے، دیکھ لو. لِأَنَّ النَّفْلَ حق العبد، نفل کس کا حق ہے؟ بندے کا حق ہے، شریعت کا حق نہیں. اچھا بندے کا کیسے حق بن گیا؟ اذ هو یستبد بنفسه، یستبد کیا معنی؟ اذ هو یستقل بنفسه، بندہ مستقل ہے اس کے رکھنے میں. کیا معنی مستقل ہے؟ من ترکی ہی، یعنی اس کو چھوڑ بھی رکھ سکتا ہے، وہ تحقیقی اور رکھ بھی سکتا ہے. بندے کا حق ہے، رکھے نہ رکھے، نہ بھی رکھے تو شریعت پوچھ نہیں کرے گی، تو گویا بندے کا حق ہو گیا. تو پھر فجازہ، پھر یہ ہو سکتا ہے ان یؤثر فعلہ، کہ بندے کا جو فعل ہے، یعنی اس نے جمعے والے دن جو واجب کر دیا منت والا روزہ، تو یہ مؤثر ہو جائے فی اس چیز میں، ہوا حق ہو جو بندے کا حق ہے. اب نفل کس کا حق ہے؟ بندے کا. اور اس نے جو معین کر دیا تھا جمعے والے دن کو کس کے لیے؟ منت کے لیے، سمجھے؟ تو اس کا یہ واجب کرنا بندے کا اپنے اوپر، منت والا روزہ جمعے کو، تو یہ مؤثر ہو جائے، اس کا اپنا فعل مؤثر ہو جائے گا اپنے حق میں. نفل بھی تو اس کا حق تھا، شریعت کے حق میں مؤثر نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت اعلیٰ ہے اور ضعیف اعلیٰ کو ختم نہیں ہے. اپنے حق کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں طرف بندہ 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 برابر، برابر والا برابر کو ختم کر سکتا ہے. لا فیما ہوا حق الشرع، بندہ شریعت کے حق میں تغیر پیدا نہیں کر سکتا، اس میں تبدیلی نہیں، اپنے حق میں تبدیلی کر سکتا ہے. وعلى اعتبار هذا المعنى، اسی اصول پر جب سمجھ میں آ گیا، اسی اصول پر کہ بندہ اپنے حق میں تبدیلی کر سکتا ہے، شریعت کے حق میں تبدیلی نہیں کر سکتا. سمجھے؟ اسی پر ہمارے مشائخ نے ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا، یہ بھی ذرا غور فرما لیجئے. مسئلہ کیا ہے؟ اذا شرطا فی الخلع، بیوی نے شوہر سے کہا، خلع کا مطالبہ کیا کہ جی تو میری جان چھوڑ دے. اس نے کہا میں تیری جان کیسے چھوڑ دوں، خلا ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گا، پھر تو 3 مہینے گھر بیٹھی رہے گی، پھر تیرے کو خرچہ کرنا پڑے گا، نفقہ دینا پڑے گا، تجھے رہائش بھی دینی پڑے گی مجھے، سمجھے؟ تو میں اب تیرے اوپر 1 روپیہ نہ میں رہائش دوں گا تجھے، نہ میں تجھے نفقہ دوں گا، عدت کا نفقہ بھی نہیں دوں گا، اور عدت کے اندر رہائش بھی نہیں دوں گا. عدت کا میں نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمہ ضروری ہوتی ہے نا، جیسے بیوی کی رہائش ضروری ہوتی ہے، نفقہ ضروری ہے، عدت میں بھی ضروری ہے نفقہ اور رہائش. بیوی نے کہا اچھا تو میری بات سن، میں عدت والا نفقہ اور عدت والا سکنا اور رہائش جو ہے نا وہ تجھے معاف کرتی ہوں، وہ نہ دیں مجھے. خاوند نے کہا مجھے منظور ہے. دونوں نے آپس میں اذا شرطا، دونوں نے معاہدہ کر لیا، دونوں نے شرط لگا لی خلا میں. کیا شرط لگا دی میاں بیوی نے؟ کہ اللہ نفقت لہا ولا سکنا، نہ نفقہ ہوگا بیوی کے لیے عدت میں، ولا سکنا، اور نہ ہی خاوند کے ذمہ رہائش ہوگی، یہ دونوں معاف. یہ دونوں نے شرط لگا دی خلا میں، سمجھے؟ خاوند راضی ہو گیا خلا پر، بیوی بھی، میاں بیوی دونوں راضی ہو جائے خلا پر تو وہ خلا ہو جاتا ہے. اور خلا بھی ایک طلاق ہے، طلاق کے بعد بیوی عدت میں آ جاتی ہے، یہ طلاق بائن ہوتی ہے خلا سے. تو طلاق بائن ڈل گئی، بیوی عدت میں آ گئی. عدت میں اب نفقہ اور سکنا ضروری تھا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا نہ نفقہ ہوگا نہ سکنا ہوگا. اس پر ہمارے مشائخ نے کہا نفقہ تو بیوی کے معاف کرنے سے معاف ہو جائے گا، سکنا بیوی کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، رہائش پھر بھی خاوند کو دینی پڑ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نفقہ عورت کا حق ہے، بیوی کا حق ہے. اور بیوی کیا، بیوی کا حق ہے تو بیوی بندہ ہے، تو بندہ اپنا حق تو ختم کر سکتا ہے. باقی سکنا شریعت کا حق ہے، بندے کا حق نہیں، بیوی کا حق نہیں. تو بیوی اپنا حق، بندہ اپنا حق تو ختم کر سکتا ہے، بندہ شریعت کا حق ختم نہیں کر سکتا. سمجھے؟ لہذا بیوی کے معاف کرنے کے باوجود شوہر کے ذمہ لازم ہے
واجب ہے عدت کے دنوں میں اس کو رہائش دے. ہاں نفقہ معاف کرنے سے معاف ہو جائے گا، کیوں؟ یہ بندے کا حق ہے، بندہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے. اور سکنا شریعت کا حق ہے. سکنا شریعت کا حق ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اسکنوہن، حکم دیا. اسکنو امر کا صیغہ ہے، سمجھے؟ کیا تم ان کو رہائش دو. اب سکنا حکم دیا یا نہیں دیا؟ کس نے حکم دیا؟ شریعت نے. تو شریعت کا حق بن گیا. اسی طرح سورہ طلاق 28ویں پارے میں وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، تم ان کو، ان مطلقہ عورتوں کو جو عدت میں ہے، تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. وَلَا يَخْرُجْنَ، نہ ہی یہ عورتیں خود نکلیں. نہ تم ان کو نکال سکتے ہو دوران عدت، نہ ہی یہ عورتیں خود نکل کر جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے کہ عورت عدت اسی گھر میں پوری کرے جس میں اس کو طلاق ہوئی ہے. 28ویں پارے کی آیت ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو شریعت نے واجب کر دیا ہے سکنا خاوند، تو پھر یہ شریعت کا حق ہو گیا. تو جب یہ شریعت کا حق ہو گیا تو بندہ شریعت کا حق ختم نہیں کر سکتا. بیوی کے کہنے سے کہ چلو سکنا معاف کرتی ہوں، معاف نہیں. بیوی کا حق ہو تو بیوی معاف کرے. میں کہوں کہ آپ نے مثال کے طور پر زید سے 50,000 روپیہ لینا ہے، میں کہوں میں نے معاف کر دیا، وہ تو میرا تو حق ہی نہیں، تو میں کیسے معاف کر دوں؟ تو آپ کا حق ہے، تو میں آپ کا حق تو ختم نہیں کر سکتا. اسی طرح سکنا یہ تو لڑکی کا حق ہی نہیں ہے، لڑکے کا بھی حق نہیں ہے، تو شریعت کا حق ہے. تو کسی کا حق تو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو ختم کرنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوگا. ہمارے مشاہد نے کہا بندہ اپنا حق تو ختم کر سکتا ہے، بندہ شریعت کا حق ختم نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات ہے، نفقہ عورت کا حق ہے، وہ ختم کر سکتی ہے. کیوں؟ نفقہ عورت کا حق کیوں ہے؟ کیونکہ نفقہ جو واجب ہوا ہے وہ اس وجہ سے واجب ہوا ہے کہ اس عورت نے خاوند، اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو بند کر دیا خاوند کے گھر کے اندر، اس خاوند کے لیے اس کے گھر کے اندر ٹھہر گئی ہے. تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ چونکہ اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ تیرے گھر کے اندر آ کر محبوس ہو گئی ہے، قید ہو گئی ہے، اب تیرے ذمے حق بنتا ہے، اس بیوی کا حق بنتا ہے کہ اس بیوی کو اس کی ادائیگی کی جائے. کس وجہ سے حق بن گیا؟ کیونکہ اس نے اپنے کو سپرد کر دیا، اپنے کو قید کر دیا خاوند کے گھر میں بیوی نے. تو چونکہ اس نے اپنے کو پابند کر دیا، سپرد کر دیا، اس وجہ سے بنتا ہے. تو عورت کا حق بن گیا، یہ اپنے کو سپرد کر رہی ہے خاوند کے، تو خاوند کو چاہیے پھر اس کو خرچہ بھی دے. تو اس وجہ سے خرچہ آ رہا ہے، اس کے اپنے آپ کو سپرد کرنے کی وجہ سے. تو پھر بندے کا حق بن گیا. تو جب بندے کا حق بن گیا تو بندہ اپنے حق کو ختم کر سکتا ہے. عورت کا حق ہے، وہ ختم کرے گی، ختم ہو جائے گا. لیکن سکنا یہ شریعت کا حق ہے، اور عورت شریعت کے برابر نہیں. وہ اپنا حق تو ختم کر سکتی ہے، خاوند اپنا حق تو ختم کر سکتا ہے، یہ دونوں مل کر بھی شریعت کا حق ختم نہیں. قال مشائخنا، اسی طرح نفل بندے کا حق تو بندہ اپنا حق تو ختم کر سکتا ہے، اس کی تعین اس کے حق میں تو مؤثر ہو جائے گی. جمعہ والے من اگر نفل کی نیت بھی کی تو منت والا ہی ہوگا، اس کی تعین اس کے حق میں، کیونکہ نفل بھی اس کا حق. لیکن قضا کی نیت کی تو قضا کا ہو جائے گا، کیونکہ قضا شریعت کا حق ہے، بندہ شریعت کے حق کو ختم نہیں کر سکتا. اسی طرح یہاں نیچے آ جائیں، سکنا شریعت کا حق ہے، یہ شریعت کا حق ختم نہیں کر سکتے. البتہ نفقہ بیوی کا حق ہے، بندے کا حق ہے، بندہ اپنا حق تو ختم کر سکتا ہے، شریعت کا نہیں. اب آپ لفظوں میں ملا لیں. ہمارے مشائخ نے کیا کہا، اذا شرط فی الخلع الا نفقۃ لها ولا سکنا سقطت النفقۃ، نفقہ تو ساقط ہو جائے گا، دون سکنا، رہائش ختم نہیں ہوگی.
یہ عورت نے کہہ بھی دیا کہ میں رہائش نہیں لوں گی، میں رہائش معاف والا حق ختم کرتی ہوں، بندہ نے کہا ٹھیک ہے، دونوں نے اس کو شرط لگا لی، دونوں نے اس کو طے بھی کر لیا، معاہدہ کر لیا، اس کے باوجود سکنا ختم نہیں ہوگا. حتی لا يتمکن الزوج من اخراجها عن بیت العدت، یہاں تک کہ شوہر کو یہ قدرت نہیں ہوگی عورت کو عدت والے گھر سے نکالے. کیوں؟ اللہ کا حق، بندہ اللہ کے حق کو ختم نہیں کر سکتا. کیوں نہیں نکال سکتا؟ اسے تو طے کر لیا تھا کہ سکنا میں نہیں لوں گی، میں اپنے گھر میں جا کر رہ لوں گی، والدین کے گھر چل جاؤں گی. تو اس طے کرنے کے باوجود سکنا والا حق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ لِأَنَّ السُّكْنَ فی بیت العدت، دوران عدت سکنا حق اللہ ہے، حق الشرعی، شریعت کا حق ہے، بندے کا حق نہیں. جب یہ شریعت کا حق ہے تو پھر قوی ہے، جب قوی ہے تو پھر فلا يتمکن العبد من اسقاطه، بندہ اس کو ساقط کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. بخلاف النفقۃ، بخلاف نفقہ کے، کہ وہ نفقہ کس کا حق ہے؟ وہ بندے کا حق ہے. تو بندہ اپنا حق، بیوی کا حق ہے نا، تو بیوی اپنا حق ختم کر سکتی ہے، اس کے معاف کرنے سے وہ معاف ہو جائے گا. تو کیا نکل آیا اصول؟ بندہ شریعت کے حق کو ختم نہیں کر سکتا، بندہ اپنے حق کو ختم کر سکتا ہے. یہ سارے سبق کا خلاصہ یہی نکل آیا. مثالیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں. هذا هو المراد واللہ اعلم بحقیقت الکلام. جی سمجھ آ گئی بات یا نہیں آئی؟ تاجی جمعے کے دن کے جب منت مانگیں گے تو اس سے یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دن ہم کوئی نفل روزہ جو قضا کا ہے پھر وہ نہیں رکھیں گے، پھر جو منت ہم نے اپنی کو واجب کر لی ہے پھر وہی رکھنا ہے. نہیں وہ تو نہیں رکھیں گے یا رکھیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رکھ بھی لیا نفل، فرض کر لو جمعے کا جی دن آیا نا، اس سے کہا کہ آج میں نفل کے روزے کی نیت کرتی ہوں، وہ منت کا ہی ہوگا، نفل کا نہیں ہوگا. اچھا لیکن ٹھیک اگر ہے، اس سے کہا قضا کی نیت کرتی ہو تو وہ قضا والا ہو جائے گا. پھر وہ منت والا الگ سے اگلے جمعے رکھ. وہ منت والا پھر قضا ہو گیا، ہفتے کو رکھے، اتوار کو رکھے، پیر کو رکھے. جب اس نے اچھا کہا نا اس جمعے کو رکھوں گی، تو اب اسی وہ جمعے کے یہ رکھنا ضروری ہے نا. صحیح ٹھیک. ٹھیک ہے نا، استاد جی تو یہ قضا والا رکھا تو میں جو استاد جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے. آپ کو نہیں آواز آ رہی؟ نہیں استاد جی آ رہی ہے آپ کی آواز، وہ اس کی بند ہو گئی ہے. اچھا یہ جو سکنا اور نفقہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں سکنا کا ذکر کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے اس لیے وہ شریعت کا حق بن گیا ہے، اور وہ شریعت کا نفقہ کا حق بن نہیں گیا نا. آیا. نفقہ تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنے کو سپرد کر دیا، تو جب یہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے اس کے ذمہ نفقہ آ گیا. تو اس کی وجہ سے آیا. جب اس کی وجہ سے آیا کہ اس نے سپورٹ کیا تھا تو پھر وہ اس کا حق بن گیا، تو اپنا حق تو معاف کر سکتی ہے. اچھا استاد جی اگر کوئی شادی اس طرح سے گڑبڑ ہو جائے کہ اس میں شوہر بس ایسے ہی لا تعلق ہو جائے، لڑکی کو گھر بھیج دے، تو پھر اس میں کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ آپس میں گھر والوں کی بات ہی نہیں، کس طرح سے وہ بغیر کوئی کچھ کہے، کوئی قانونی کاروائی بھی نہیں، کوئی حق کچھ دیا بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں کی، اور تعلق بھی ختم کر دیا، کوئی وہ پیپر بھی کوئی نہیں بھیجا، تو ایسی صورت میں کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی؟ دیکھیں ایسی صورت میں اب یہ تو خیر سچویشن کے لحاظ سے جواب ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ عورت کی زیادتی تھی، عورت کی اگر زیادتی ہو نا تو پھر یہ عورت ناشزہ کہلاتی ہے. شریعت کی زبان میں اسے ناشزہ کہتے ہیں. جو لڑ جھگڑ کر چلی جائے اور وہ روکی جائے، وہ کہ نہیں جانا، یہ کہ میں نے جانا ہے، میں نے نہیں رہنا ادھر تمہارے پاس نا، تو اس نے تو ظاہر گھر ہی چھوڑ دیا، تو وہ اس نے تو اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا تھا، اس وجہ سے نفقہ تھا. جب وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور زیادتی کی اس نے، تو یہ عورت ناشزہ یعنی نافرمان بن گئی. اس کا خرچہ پھر خاوند کے ذمہ ضروری نہیں ہے.
اچھا، اور ٹھیک ہے، اگر یہ تو سچویشن کے لحاظ سے اگر ایسی کیا سچویشن نہیں ہے، وہ لڑکی اس طرح سے نہیں آئی ہے، بس اس کو وہ خامد نے ایسے کہہ دیا کہ تم چلی جاؤ، لیکن نہ لینے آیا ہے، نہ بعد میں پوچھا ہے، نہ فون اٹھا رہا ہے، نہ تعلق رکھ رہا ہے. ہاں پھر دیکھیں، کون- پھر تو شریعت حق دیتی ہے لڑکی کو نا کہ لڑکی اس سے پھر طلاق بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اگر فرض کر لو وہ کہتا ہے میں نے طلاق بھی نہیں دینی، میں نے تجھے لے کر بھی نہیں جانا، تو جی اس کیس میں پھر شریعت کہتی ہے کہ پھر عدالت کا رخ کرو. جج کو اسی لیے بٹھایا ہوا ہے نا، وہاں جا کر دعویٰ کرے. کیا دعویٰ کرے؟ کہ میرا بندہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، میرا نفقہ مجھے نہیں دے رہا، میرا خرچہ بھی نہیں دے رہا، اور مجھے گھر بھی نہیں لے کر جاتا، اور طلاق بھی نہیں دے رہا مجھے. سمجھے، میرے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو میرا نکاح ختم کر دیا جائے، تنسیخ نکاح کر دیا جائے. اگر یہ ٹھیک. دعویٰ ادھر جا کر ثابت کر دیتی ہے، گواہوں کے ذریعے پروو ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، اور جج تنسیخ کر دیتا، نکاح ختم ہو جائے گا. عدت کے بعد لڑکی آزاد ہو جائے گی، جہاں مرضی کر لے. لیکن تھوڑا سمجھے، پھر تو سوشل لیول سسٹم. پہ پہلے گھر والوں کو تھوڑی کوشش تو کرنی چاہیے کہ دوبارہ. ہاں وہ تو ہم پہلے نمبر پہ کہتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں جی کہ وہ تو قرآن مجید کی آیت ہے نا، کہ اس طرح کا اگر مسئلہ ہو جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، لڑکی ادھر چلی گئی، ادھر رہ گیا، تو کچھ پیارے اور معزز لوگ خاوند کے گھر والوں کی طرف سے اور کچھ لڑکی کی طرف سے بیٹھ جائیں، اور وہ دونوں کی بات غور سے سنیں. پھر وہ دیکھیں جس کی زیادتی ہے اس کو سمجھائیں کہ بیٹا تم ایسے نہیں کرو یار، حقوق ادا کرو. لڑکی کی زیادتی تو اس کو سمجھا دیں کہ نہیں تم کرو، یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، کل کو جواب دینا ہے، تو مل جاؤ دوبارہ سے آ کر، اپنی زیادتی جس کی زیادتی ہو وہ زیادتی ختم کر دے. ٹھیک ہے نا، اللہ ہاں، دیکھ رہا ہے. یعنی یہ تو اس درست ہے پر نا، اس سے یہ تو نہیں کہتے کہ ہم فورس کر رہے ہیں انہیں، نہیں یعنی یہ ایسا کرنا یہ تو درست ہے پانچویں کہ پارے ہم کی آیت. انہیں کنونس کریں. ہاں ہاں ہاں، یہ تو پانچویں پارے کی آیت ہے. بلکہ اس کے بعد یہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا. اگر یہ جو درمیان والے لوگ ہیں نا، یہ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کی غلطی ہے اس کو سمجھا رہے ہیں، تو يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ آئے گی. یہ جی تو شریعت کا حکم ہے کہ اس طریقے سے کر لیا جائے. تو بیچ والے لوگوں کو آنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پھر اگر وہ دیکھیں کہ اونٹ سیدھی کروٹ نہیں بیٹھ رہا، یہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی بالکل بھی، پھر اس کو کہیں بیٹا تو چھوڑ دے اگر تو نے حقوق ادا نہیں کرنا. یہ تو بڑی بری بات ہے، یہ کہ تو نے ایک لڑکی کو معلق رکھا ہوا ہے، نہ تو طلاق دیتا ہے، نہ تو خرچہ دیتا ہے، نہ تو حقوق ادا کرتا ہے، نہ تو رکھتا، تو چھوڑ دے. وہ تو آخری کیس ہے کہ جب سمجھ آ جائے اس بندے کی زیادتی ہے، لے کر بھی نہیں جا رہا، نفقہ بھی نہیں دے رہا، چھوڑ بھی نہیں رہا، حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، نہ اس نے آئندہ کرنے ہیں، تو پھر آخری جو صورت ہے نا، لاسٹ آپشن جو ہے، پھر وہ ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے. ورنہ تو جی. بیچ والے لوگ کوشش کریں اپنے پوری، تو شہید کا حکم ہے. اب ہدایت النام نکال لی جائے.